السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویورز، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ حضرات کو صلاۃ تسبیح کا طریقہ بتاؤں گا کہ صلاۃ تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا کہ حدیث میں اس کی کتنی فضیلت آئی ہے۔ تو دیکھیں، یہ نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحفے میں عطا کیا کہ آپ کو ایک تحفے میں ایک چیز دیتا ہوں، آپ اس کو اہتمام کیا کریں۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ اس سے آپ کے پچھلے گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو سب معاف ہو جائیں گے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے دو طریقے حدیث میں آئے ہیں۔ پہلا طریقہ، چونکہ ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور مختلف لوگ اس کے اپنے اپنے طریقے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ فلاں صورت پڑھے، فلاں پڑھے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ کھڑے ہو جائے، نیت کرے صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہوں 4 رکعت، اور کھڑے ہو جائے، جو بھی آپ کو آسان قرآن آتا ہے، جو آپ کو یاد ہے، بس وہی پڑھے آپ اس میں۔ لیکن اس میں آپ نے چند چیزیں جو زائد کرنی ہے، وہ کہاں کہاں پر کرنی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا طریقہ، آپ جب کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنی ہے 15 مرتبہ رکوع سے جانے سے پہلے، یاد رکھنا۔ پھر جب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں جا کر تسبیحات پڑھنے کے بعد، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کے بعد یہ پڑھ کر آپ نے 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، جسے قومہ کہتے ہیں، تو قومہ میں پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ جا کر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد تسبیحات پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پھر پڑھنے ہیں 10 مرتبہ۔ پھر جب آپ بیٹھ جائیں گے، جلسہ جسے کہتے ہیں، دونوں سجدے کے درمیان میں بیٹھیں گے آپ، تو وہاں پر بھی آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، وہاں پر بھی جا کر پھر آپ نے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ کھڑے یعنی اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، وہاں پر آپ نے پھر 15 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے 10۔ پھر جب آپ کھڑے ہو جائیں گے 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نے کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو دوسری رکعت میں بھی پھر اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، یعنی رکوع سے پہلے جانے سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، قومہ میں 10 مرتبہ، پھر سجدہ میں جا کر تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، پھر قومہ میں جلسہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدہ میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب کھڑے ہوں گے اسی طرح پھر وہی ترتیب ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے۔ تو اسی ترتیب سے پھر 4 رکعتوں میں یہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ تھا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اس میں کچھ فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ وہ نہیں ہے، باقی وہی طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھ کر ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 15 مرتبہ یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورت سے پہلے ہم پڑھیں گے، پھر 15 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جائیں گے آگے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلے طریقے میں یہاں پر تو ہم 15 مرتبہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس طریقے میں ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اسی ترتیب سے رکوع میں جائیں گے، تسبیحات کے بعد پھر ہم 15 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔
10 مرتبہ پڑھیں گے یہاں پر رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جاتے ہی وہی ترتیب ہے، سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جلسہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اب ہم نے دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو دوسرے کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر اسی ترتیب سے ہم پڑھیں گے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورت سے پہلے پھر پڑھیں گے 15 مرتبہ، رکوع سے جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر قومہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو وہاں سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تسبیحات جلسہ میں بیٹھیں گے تو اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، دونوں درمیان سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں اسی طرح پڑھیں گے 10 مرتبہ، اور پھر اسی طرح جب ہم تیسری رکعت چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ ترتیب ہوگا۔ دیکھیں یہ بہت فضیلت کی چیز ہے اور یہ پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں تو 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کم از کم ہفتے میں تو 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، مہینے میں 9، 2 مہینے میں نہیں تو زندگی میں تو 1 بار یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب محتاج ہیں اس چیز کے کہ یعنی ثواب کے ہم محتاج ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے تو تب جا کے ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔